اے میرے بندے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کی آرزو مند ہیں، سبحان اللہ۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ اور فرما دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ کتنا بڑا مشروب ہے اور کتنی بری آرام گاہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہمیشہ آباد رہنے والے باغات ہیں جن میں ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور بھاری اطلس کے ریشمی سبز لباس پہنے ہوں گے، اور پرتکلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے۔ پہلے سونا چاندی عورتوں کو پسند ہے، اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، کپڑے عورتوں کو پسند ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ تو جنت میں سونے کے کنگن لینے ہیں یا دنیا میں ہیں؟ اچھی ساری بولو۔ اچھا آپ نے جنت میں سونے کے کنگن لینے ہیں تو پھر یہاں جو ہیں وہ دے دو اللہ گرام میں، پھر ایسے ملیں گے۔ یہاں کچھ کرو گے خرچ تو پھر ہی وہاں ملے گا نا۔ دونوں جہاں میں لینے ہیں، بے شک دونوں جہاں میں لیں، لیکن کچھ کریں بھی، دونوں جہاں میں بھی لینے کے لیے دینا تو پھر بھی پڑے گا۔ اب آپ نے یہ سمجھا کہ نہیں ایسی دنیا تو بھی کنگن پونے نے نہیں باجی دے نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کہا دینا پڑے گا تو پھر ملیں گے، دینا پھر بھی پڑنا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ دے گا نا، تو ہاتھ کھولنا ہی پڑے گا، مٹھی ہر حال میں کھولنی پڑے گی، دیں گے تو ملے گا، یہ اصول ہے، پھر دونوں جہاں میں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ ان سے ان دو شخصوں کو مثال بیان کریں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات بنائے، سبحان اللہ، اور ہم نے ان دونوں کو تمام اطراف سے کھجور کے درختوں کے ساتھ ڈانپ دیا، اور ہم نے ان کے درمیان سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا دی۔ یہ دونوں باغ کثرت سے اپنے پھل لائے، ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہ رہی، اور نہ ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی، سبحان اللہ۔ اور اس شخص کے پاس اس کے سوا بھی بہت سے پھل یعنی وسائل تھے، کاروبار تھا، رزق تھا، مطلب 2 بھائی تھے نا، تو اس کے علاوہ باغ کے علاوہ بھی بہت جائیداد تھی۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا، باتیں کر رہے تھے آپس میں دونوں، کہ میں تجھ سے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں، کہ میرے پاس باغ بھی ہے اور ساتھ جائیداد بھی ہے، مال و متاع بھی بہت ہے، اور قبیلہ اور خاندان کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ اور وہ اسے لے کر اپنے باغ میں داخل ہوا تکبر کی صورت میں، یعنی جو لوگ اپنے پیسے پہ، دولت پہ، اپنی گاڑیوں پہ، اپنے مکانات پہ، اپنے محلات پہ پراؤڈ کرتے ہیں، لوگوں کو جب گھر دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ ٹائلیں کہاں سے آئیں، یہ ہم نے وہاں سے منگائیں، یہ وہاں سے لگائیں، لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے اور وہ تکبر والا انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تکبر کی صورت میں اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے کہنے لگا، میں یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ باغ تباہ ہوگا، کہ میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، ایسے ہی امیر رہوں گا، ایسے ہی میرے پاس دولت رہے گی، ایسے ہی پیسہ رہے گا، اور نہ ہی یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی یقیناً میں ان باغات سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے کہا، جو دوسرا تھا، اب دوسرے کی بات سنیں، اس کے ساتھی نے کہا، اس سے کہا، وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا، کیا تو نے اس رب کا انکار کیا ہے؟ یہ سب کچھ بے مقصد ہے جدوں تک تسی ایمان والے نہیں، اور جدوں تک تسی سخی نہیں۔ بندہ چاہے کتنا بھی امیر ہو جائے، اگر وہ سخی ہے تو ساتھ ساتھ اللہ اس کو رزق کو بڑھاتا رہے گا، اور بندے کو اللہ کے ساتھ بھی کاروبار کرنا چاہیے۔ اگر آپ دنیا کے ساتھ ہی کاروبار کریں گے تو دنیا تو ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ تو دوسرے نے کیا کہا، کیا تو نے اس رب کا انکار کیا جس نے تجھے اولاً مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک تولدی قطرے سے، پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مرد بنا دیا؟ یعنی اس کی اوقات اس کو یاد دلائی جا رہی ہے، اللہ بندے کو اس کی اوقات یاد کروا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ بندے تو ہے کیا، تیری اوقات کیا، بڑا کرتا ہے، بڑا تکبر ہے تیرے اندر۔
ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, तेरा है कुछ? बंदा कहता है मेरा ये सब कुछ, तेरा कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि वही अल्लाह मेरा रब है। दूसरे के पास बहुत ज़्यादा मालो मता नहीं, उसके अंदर तकब्बुर भी नहीं, बाग हैं दोनों के एक जैसे, लेकिन उसके अंदर ईमान की दौलत है। और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं गर्दानता। और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तूने क्यों नहीं कहा माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? ये अक्सर आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं तो लोगों ने ये लिख के लगाया होता है। वही होता है जो अल्लाह चाहे, किसी को कुछ ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। हमेशा ये कहना चाहिए, हमेशा अल्लाह ही पे भरोसा करना चाहिए। बंदा नेकी कर ही नहीं सकता, बंदे को कुछ मिल ही नहीं सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, अल्लाह का करम ना हो। तुमने ये क्यों ना कहा कि सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, शुक्र क्यों ना किया? उसने तकब्बुर किया मगर इसने ये कहा। और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तकब्बुर के साथ, तूने क्यों तकब्बुर किया? तूने क्यों ना कहा माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वही होना है जो अल्लाह चाहे, किसी को कुछ ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। अगर तू इस वक्त मुझे माल और औलाद में अपने से कम तर देखता है तो क्या हुआ कि मेरे पास, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे पास तुम्हारी तरह मालो मता नहीं है, बाग तुम्हारा भी है बाग मेरा भी है, मगर मेरे पास ईमान की दौलत है, तुम्हारी तरह मैं अमीर नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ? कुछ बात नहीं कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर अता फरमाएगा। तेरे पास दुनिया है, मेरे पास आखिरत में होगा। है तो दुनिया में अमीर है, दुनिया में तू अमीर है, दुनिया में रिसर्च। ये देखे काफरों के पास कितनी खुशहाली है, काफरों के पास ऐसे लगता है कि जी बहुत वहाँ खुशहाली है जी, बड़ा पैसा जी काफरों के पास, लेकिन ये दुनिया में ही है। जो ईमान वाला है वो ये कह रहा है कुछ बात नहीं, मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर अता फरमाए, और इस बाग पर आसमान से कोई अजाब भेज दे, फिर वो चटिल चिकनी ज़मीन बन जाए। कैसा अजाब आ गया तो आग लग जाएगी, फसल ख़त्म। अल्लाह से डरो। बहुत सारी रिवायात में है कि ये दो भाई थे, एक भाई सखी था, एक भाई कंजूस था। तो जो कंजूस था उसका तो सब कुछ ख़त्म हो गया, जो सखी था उसका बचा रहा। यहाँ इसका पानी ज़मीन की गहराई में चला जाए फिर तो इसे हासिल करने की ताकत भी ना पा सके। और इसे तकब्बुर के बाइस, तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है, तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें और अपना इलाज करें कि हम तकब्बुर नहीं करेंगे। और इस तकब्बुर के बाइस इसके सारे फल तबाही में घेर लिए गए। तो सुबह को वो इस पूंजी पर जो इसने इस बाग के लगाने में खर्च की थी, कफ अफसोस मलता रह गया। लो जी, सारा बाग तबाह हो गया, अफसोस मलता रह गया। और वो बाग अपने छपरों पर गिरा पड़ा था, और वो सरापा हसरत और यास बनकर कह रहा था, हाय काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता और अपने ऊपर गुमंड ना किया होता। तो तकब्बुर ना करें, अपने अंदर से ये निकाल दे तकब्बुर। जिस बहन में तकब्बुर है, एक दिन उसका तकब्बुर खाक में मिल जाएगा। बड़े बड़े रोते हुए नजर आते हैं दुनिया में, और इसके लिए कोई गिरोह भी ऐसा ना था जो अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद करते, और ना वो खुद ही इस तबाही का बदला लेने के काबिल थे। यहाँ पता चलता है कि सब इख्तियार अल्लाह ही का है। जो हक है वही बेहतर है इनाम देने में, और वही बेहतर है इंजाम करने में। और आप इन्हें दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल भी बयान कीजिए जो इस पानी जैसी है, जिसे हमने आसमान की तरफ से उतारा तो इसके बाइस ज़मीन का सब्ज़ा खूब घना हो गया, फिर वो सूखी घास का चूरा बन गया जिसे हवाएं उड़ा ले जाती हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है।